آج ہم کمپیریزن دیکھیں گے کنڈومز کا دوسرے جو کنٹراسیپٹیو میتھڈز ہیں ان کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم فوائد کے بارے میں بات کریں گے کہ کنڈومز کے کیا فوائد ہیں، اور دوسرا جو کنٹراسیپٹیو میتھڈز ہیں ان کے کیا فوائد ہیں۔ اس کے بعد ہم نقصانات کے بارے میں بات کریں گے کہ کنڈومز کے نقصانات کون کون سے ہیں اور دوسرے جو میتھڈز ہیں ان کے نقصانات کون کون سے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کنڈومز۔ پہلے کنڈومز کا ہم انٹروڈکشن دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو 1839 میں چارلس گڈجیئر نے جو ہے اس کو بنایا تھا اور انسانیت کی خدمت کی تھی۔ انسانیت کی خدمت کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اس نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں ایک اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو ہم چارلس گڈجیئر کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی اس انوینشن پر۔ کنڈوم یہ ربر جو لیٹکس ہے اس سے بنا ہوتا ہے، مختلف پھر اس کی ورائٹیز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کنڈومز کے ہم فوائد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، آخر اس کے فوائد کون کون سے۔ نمبر 1، اس سے کسی صحت پر برے اثرات یہ نہیں چھوڑتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں خوشحال ہنسی بستی جیسے زندگی گزارتے ویسے گزارتی ہیں۔ نمبر 2، یہ آپ کے پیسے کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کے پیسے کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ سب سے محفوظ طریقہ ہے وقفہ کرنے کا۔ یہ کنٹراسیپٹیو جو میتھڈ ہیں ان میں سب سے سیفیسٹ جو میتھڈ ہے وہ یہ کنڈومز ہے۔ اس سے کسی قسم کا آپ کو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ظاہر نہیں ہوتے آپ کے جسم پر۔ اب دوسرے اگر کنٹراسیپٹیو میتھڈ کی بات کریں تو ان کا سب سے فائدہ یہ ہے کہ وہ سستے ہیں ایز کمپیئر ٹو کنڈوم۔ دوسرے جو کنٹراسیپٹیو میتھڈز ہیں جیسے کہ ایمرجنسی پلز ہو گئی، وہ کنٹراسیپٹیو کے طور پر آپ ریگولرلی استعمال نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور فیمیلا جیسے ہو گئی وہ اورل کنٹراسیپٹیو ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ انتہائی سستی ہے ایز کمپیئر ٹو کنڈومز۔ اس کا ایک پیکٹ 40 روپے کا آتا ہے، اس سے آپ مہینہ جو ہے نا آپ کا نکل جاتا ہے۔ یا پھر اگر آپ انجیکشن کے بارے میں بات کریں تو 150 روپے کا ایک انجیکشن ہے اور 3 مہینے بآسانی آپ کے گزر جاتے ہیں۔ تو سب سے فائدہ یہ ہے کہ یہ دوسرے جو کنٹراسیپٹیو میتھڈ ہیں وہ انتہائی سستے ہیں ایز کمپیئر ٹو کنڈومز کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب نقصانات کے بارے میں کہ کنڈومز کے نقصانات کیا ہیں اور دوسرے کنٹراسیپٹیو میتھڈ۔ کنڈومز کا صرف ایک جو ہے نا نقصان ہے، وہ بھی ان لوگوں کو جو کہ ہائپر سینسٹیو ہوں لیٹکس ربر سے، صرف ان کو کنڈوم کا نقصان ہے، باقی کسی کو بھی کنڈوم سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ الرجی ہو سکتی ہے، اگر کوئی ہائپر سینسٹیو ہے لیٹکس ربر سے، اس کو صرف الرجی اس سے ہو سکتی ہے، جسم پہ خارش ہو سکتی ہے، آنکھوں سے پانی آ سکتا ہے، چھینکیں آ سکتی ہیں جو الرجی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کنڈوم کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر ہم دوسرے میتھڈ کی بات کریں تو ان میں جناب سب سے پہلے آپ کو موٹاپا ہوگا۔ اگر آپ اورل کنٹراسیپٹیو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے موٹاپا ہوگا، چڑچڑا پن، آپ کے سر میں درد، پورے جسم میں آپ کے درد، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، معدہ آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کو آپ کو جو ہے نا دل نہیں کرتا، اگر کھاتے ہیں تو خوراک ہضم نہیں ہوتی، ہائپر ٹینشن آپ کو ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی آپ کو راتوں کو۔ تو یعنی کہ سارا جو گھریلو زندگی کے جسے ہم کہتے ہیں معاملات ہیں، اگر دوسرے کنٹراسیپٹیو آپ یوز کریں گے میتھڈ تو آپ کے گھریلو معاملات تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ فوائد تو ہیں اس کے، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ دوسرے کنٹراسیپٹیو میتھڈ کے نقصانات ہیں۔ تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کنٹراسیپٹیو میں کنڈومز ہی جو ہے نا بیسٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسرے ادر کنٹراسیپٹیو میتھڈ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اگر ایک پیکٹ کنڈوم کا آتا ہے 150 روپے میں ڈبی، یعنی کہ اس کے 3 پیکٹ ہوتے ہیں، میکسیمم اس کی پرائس کی بات کر رہا ہوں میں، جو اچھے سے اچھا آپ کنڈوم لیں وہ 150 روپے کی ایک ڈبی ہے، 3 اس کے اندر پیکٹ ہوتے ہیں، تو 50 روپے کا ایک ہو گیا۔ لیکن اگر دوسرے کنٹراسیپٹیو میتھڈ اورل کنٹراسیپٹیو کی بات کریں فیمیلا ٹیبلٹ کی تو 40 کا ایک پتا، اس سے مہینہ گزر گیا۔ لیکن اس 40 روپے کے پیچھے آپ کے 40,000 سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، آپ اپنی زندگی پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر جب آپ کو موٹاپا ہوگا،
चिड़चिड़ापन होगा, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होगी, खाना खाने को दिल नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना अद्वियात लेंगे उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो अगर मोटापे की आप सिर्फ दवाई की बारे में बात करें तो उसकी एक टैबलेट तकरीबन 30-40 रुपए की एक एक टैबलेट आती है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, बुखार अगर जिस्म में दर्द है, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हैं, तो उसके बारे में बात उसकी भी 20 रुपए की एक एक टैबलेट आती है। अगर हम टैबलेट के बारे में बात करें, इंजेक्शन के, वो तो और फिर आपका ख़र्चा हो जाएगा। तो सिर्फ इसके नुकसानात के बारे में बात कर रहे थे हम कि कंडोम्स बेस्ट हैं। अगर आप 40 रुपए के पीछे कि इधर ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है तो आपकी 40,000 से ज़्यादा जो है ना अखराजात आ जाते हैं। उस जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो कंट्रासेप्टिव छोड़ रहे हैं आप पे, फैमिला जो छोड़ेगी उसके नुकसानात मैंने यहाँ पे बता दिए कौन कौन से होते हैं। मोटापा, हाइपरटेंशन, भूख का ना लगना, इसके अलावा चिड़चिड़ापन, घरेलू ज़िंदगी अगर चिड़चिड़ापन हो, आदमी थका हारा घर जाए और आगे बेगम का मूड ही ऑफ हो, तो सारा जो है ना सारे दिन की थकावट, मज़ा ही इंसान का ख़राब हो जाता है। तो इंसान बेजार हो जाते हैं उस ज़िंदगी से। ये आप सिर्फ इमेजिन कर लें उन लोगों के साथ जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर वालों को करा रहे हैं। अगर आप अपने घर की ज़िंदगी जो है ना खुशहाल रखना चाहते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी, तो कंडोम्स ही अपनाएं। एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर आपने वक्फा करना ही है तो कंडोम्स अपनाएं। और दूसरे बारे में हम बात कर रहे थे कि ये एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसिव हैं, आपको फ्री में भी मिल जाते हैं जी, ये आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। अगर आप किसी सरकारी हस्पताल जाएं तो वहाँ जो है ना मनसूबा बंदी के एक काउंटर बना होता है अलहदा से ही, आपने वहाँ जाके कंडोम्स ले लेने हैं कि मैंने वक्फा करना है, वक्फे के लिए सिर्फ कंडोम्स ही मुझे चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो कंडोम वो आपको हफ्ते के हिसाब से या महीने जो भी उनका शेड्यूल होता है उस हिसाब से आपको वो दे देंगे। तो अगर आप फ्री में कंडोम लेना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल में या जो मनसूबा बंदी के उन्होंने मराकज़ बनाए हुए हैं सरकारी सतह पे मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप मुफ्त कंडोम्स ले सकते हैं, 1 रुपया भी आपका ख़र्च नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, अपने घर वालों को खुश रखें। तो अगर आप वक्फा करना चाहते हैं, अपनी आबादी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जनाब वक्फे के लिए सिर्फ कंडोम्स ही बेस्ट। हम सिर्फ इसी वजह से कह रहे हैं आपको कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी आपको ईमानदाराना मशवरा नहीं देगा, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, कोई भी या फिजिशियन हो, कोई भी आपको मशवरा ईमानदाराना नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने उन कंपनियों से जो अद्वियात साज कंपनियां हैं, मेडिसिन की कंपनियां जो हैं, उनसे उन्होंने पैसे लिए होते हैं। वो जब वो मेडिसिन लिखते हैं उनको उनका परसेंटेज मिलता है, तो इसी हिसाब से वो आपको ये मशवरा नहीं देंगे कि आप कंडोम यूज़ करें, क्योंकि कंडोम से तो उनको 1 रुपया भी नहीं मिलना। तो इसी वजह से वो लोग आपको नहीं बताते, दूसरे मेथड की तरफ ले जाते हैं। क्यों दूसरे मेथड की तरफ ले जाएंगे, उनके नुकसानात होंगे, फिर आप उनके पास जाएंगे, उनकी फ़ीसें बनेगी, वो फिर अद्वियात लिखेंगे, फिर आपके पैसे बटोरेंगे। तो ये एक सारी चेन है, इसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। तो ये तरीका, इसी वजह से आपको कोई ईमानदाराना मशवरा नहीं देता। हम फार्मास्यूटिकल कम्युनिटी का इन अद्वियात साज कंपनी से इस तरह सा कोई लेना देना नहीं होता, कोई मुआहदा नहीं होता। तो हम आपको सिर्फ ईमानदाराना मशवरा दे सकते हैं। जो भी फार्मासिस्ट आपको गाइड करे उसकी बात सुन लिया करें, क्योंकि वो आपसे पैसे तो नहीं ले रहा, वो आपको मशवरा दे रहा है ईमानदाराना। ना हमारा कंडोम की कंपनियों से कोई मुआहदा है, ना हमारा दूसरी जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनके साथ कोई मुआहदा है। तो हमने आपको सिर्फ मशवरा देना है कि कंडोम्स के कोई नुकसानात नहीं है, 1% भी नुकसान नहीं होता इससे आपको, ना बेगम को, ना मियाँ को, ना मर्द को, ना औरत को, दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कंट्रासेप्टिव पिल से सिर्फ औरत को नुकसान होता है। अगर औरत को नुकसान होगा तो डेफिनेटली मर्द को नुकसान होगा, क्योंकि उसने घरेलू मामलात अपने चलाने हैं, उसकी जेब से पैसा जाना है सारा। तो इस सिनेरियो को आपने सारा समझना है। उम्मीद है आपको कंडोम्स के बारे में जो है ना तफसीलन समझ आ गई होगी कि अगर आपने वक्फा करना है, अपनी आबादी को कंट्रोल करना है, या आप अभी नहीं चाहते कि आप जो है ना बच्चा पैदा करें, प्रेगनेंट हूँ, तब वक्फे के लिए हमेशा हमेशा कंडोम यूज़ करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तब आपने इसको लाइक करना है और शेयर लाजमी करना है, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए। अगर कोई गलती कर रहा है या कोई वक्फा करना चाहता है तो हमेशा हमेशा
کنڈمز کو ہی پریفر کریں اور اس کے نام سے بلایا کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں جناب پھونکنی دے دو، غبارہ دے دو، چھتری دے دو، ربر بینڈ دے. دیکھیں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کا ایک نام ہے، آپ اسی نام سے بلانا چاہیے. پیناڈال کو پیناڈال سے بلاتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے یار کوئی گولی دے دو، اس طریقے سے تو نہیں آپ کہتے نا. تو کنڈومز ہے، اس کو کنڈوم ہی بلائیں، سیدھی سی بات ہے. تو اس ڈرگ، یہ ایک ڈرگ ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے. جیسے دوسری کنٹراسیپٹیو پیلز میڈیسن ایک ڈرگز ہیں، یہ بھی ایک ڈرگ ہے. آپ نے اس کو صرف سمجھنا ہے اور اس کو اس کے نام سے بلانا ہے، ڈرنا نہیں ہے. بے شک 1000 بندوں کا مجموعہ یار کنڈم دینا، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے یار؟ آپ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے، کنڈوم ہی لے رہے ہیں، میں ڈرگ لے رہے ہیں. جیسے دوسری ڈرگ آپ لیتے ہیں، پیناڈال لیتے ہیں، آپ بروفن لیتے ہیں، یا دوسری فیمیلا کے ٹیبلٹ لیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک ڈرگ ہے. آپ نے صرف اپنی سوچ کو، ذہن کو جو ہے نا بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے کہ میں یہ، اور اس کو ریب میں تب وہ چھپا کے لے جاتے ہیں. کس لیے چھپانا ہے یار؟ اللہ کے بندو یہ ایک ڈرگ ہے، کس لیے چھپانا ہے؟ کس وجہ سے چھپانا ہے؟ دوسری جیسے آپ صابن لیتے ہیں، ہر چیز لیتے ہیں، شیمپو لیتے ہیں، اسی طریقے سے کنڈوم کو آپ اپنی سوچ کے جب آپ بدلیں گے نا تو یہ معاشرہ، یہ ہیلتھ سسٹم پورا ہی آپ تبدیل کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ عوام ہی طاقت کا اصل سا چشمہ ہے. آپ نے صرف خود کو سمجھ، اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اپنے گھریلو معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کیونکہ جو آپ گھریلو معاملات پہ خرچ کر رہے ہیں، جب آپ اپنی اولاد پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے، جو آپ میڈیسن کمپنی کو دے رہے ہیں، جب آپ فیمیلا ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں یا دوسری کنٹراسیپٹیو پلز، تو ان کے نقصانات کو پھر ایڈورس ڈرگ ریئیکشن جو ہیں ان کو جب کمپنسیٹ کرتے ہیں تو سارا پیسہ آپ کا ادھر خرچ ہو جاتا ہے. کنڈومز آپ کے پیسے کو بچاتا ہے. اگر فری میں لینا چاہتے ہیں تو جو سرکاری ہسپتال میں منصوبہ بندی کے مراکز بنے ہوتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ حاصل کیا کریں. اور ادویات آپ نے ہمیشہ چاہے پرسکرپشن لکھوانی ہو، چاہے ادویات لینی ہو، ہمیشہ سرکاری ہسپتال جا کریں، کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہسپتال ہیں. بیر سے کسی پرائیویٹ کلینک پہ آپ نے ہرگز نہیں جانا. ہمیشہ آپ اپنے وسائل کو استعمال کرنا ہے. شکریہ.